نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو رضوان اللہ چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ رضوان اللہ. ورضوان اللہ اکبر. اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو رضوان العباد چاہتے ہیں. جیسے حقوق اللہ اور حقوق العباد ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی رضوان اللہ اور رضوان العباد. چلیے بتائیے کہ جو رضوان اللہ چاہتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور جو رضوان العباد چاہتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. فرق کہاں ہوتا ہے، ظاہر میں یا باطن میں؟ دونوں میں ہوتا ہے، لیکن زیادہ اندر فرق ہوتا ہے اور اندر سے باہر آ جاتا ہے. وہ جو رضوان اللہ چاہتا ہے وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کیا فیصلہ کرے گا، کیا سوچے گا؟ اس کام میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں مجھ سے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوں گے. اور جو رضوان العباد چاہے گا وہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ سوچے گا اچھا یہ بندوں کو کیسا لگے گا، فلاں کو کیسا لگے گا، فلاں کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے. فرق ہو جاتا ہے نا، رضوان اللہ اور رضوان العباد. جو رضوان اللہ چاہتا ہے وہ اللہ کا حکم جاننے کی کوشش کرے گا، اللہ کی پسند معلوم کرے گا اور اپنے کام میں اللہ کی خوشنودی کو مد نظر رکھے گا. نتیجتاً اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. دوسری طرف دوسری قسم کا انسان جب کوئی کام کرے گا تو یہ دیکھے گا کہ بندے کیا چاہتے ہیں، لوگوں میں کیا ان ہے، لوگ کیا پسند کرتے ہیں، لوگ کس سے خوش ہوں گے، لوگ میری کتنی تعریف کریں گے، لوگوں کی نظر میں کیسا لگوں گا، لوگ مجھ سے کیسے راضی ہوں گے. اینڈ آف دا ڈے اس کو کیا ملتا ہے؟ بندوں کی ناراضگی، رضامندی نہیں. کیونکہ بندے تو کسی حال میں خوش ہوتے ہی نہیں. اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے آپ پر خوش ہو بھی جائے اور خوش ہوتا نظر آ بھی جائے تو انتظار کیجئے کہ کس وقت اس کا عتاب آپ پر آ پڑے. لیکن میں سوچتی ہوں اتنا پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ میں اتنی غلطیاں کرتی ہوں پھر بھی تو مجھے جینے دے رہا ہے، مجھے کھانے کو دیتا ہے، ساری نعمتیں دیتا ہے، مجھے مہلت دیتا ہے کہ میں سنور جاؤں، ٹھیک ہو جاؤں، تھوڑی اور اچھے کام کر لوں. ہر وقت ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں نا کہ نہیں؟ ہوتی ہیں، اور پھر ہم ریئلائز بھی کر لیتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور پھر آپ کو ڈر بھی لگتا ہے اللہ تعالی سے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ بھی سکتا ہے، اور پھر آپ بچ نکلتے ہیں، پکڑتے نہیں ہیں. وہ آپ کو کہتے ہیں اچھا جا میرے بندے تھوڑا اور ٹائم، شاید کہ تو بدل جائے، شاید کہ تو توبہ کر لے. حتیٰ کہ بعض اعمال معلق رہتے ہیں، فرشتے انتظار کرتے رہتے ہیں شاید توبہ کر لے تو ہم نہ ہی لکھیں. بندہ غلطی کرتا ہے نا تو شاید یہ توبہ کر لے، اور جب وہ دیکھتے نہیں کرتے پھر وہ لکھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہم پر اتنے مہربان ہیں، لیکن بندے انتظار میں رہتے ہیں کس بات کی؟ کہ کس وقت غلطی ہو، اور نہ بھی ہو تو کہاں سے چن کے پکڑ کے ماریں، کہاں سے پکڑیں کس کو. وہ آپ کے سیدھے کوئی الٹا بنا دیں گے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ رضوان اللہ کے لیے ابتغاء مرضات اللہ، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنا آپ بیچ ڈالتے ہیں. کس کے لیے؟
ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اور اللہ اپنے بندوں پہ بڑی شفقت کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے. اس دفعہ میں لاہور گئی تو وہاں پر ایک گروپ کو پتا چلا کہ میں آئی ہوں، تو رات کے کوئی 9:30 بجے وہ لوگ پہنچ گئے. خیر انہوں نے بتایا کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں. تو ان کی ٹیچر کہنے لگی کہ میں نے اپنے جتنے بھی میرے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں ان سب کو ایک ٹیگ دیا ہوا اور اس پہ لکھا ہوا ہے سولڈ. کیا لکھا ہوا ہے؟ سولڈ، بکا ہوا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو کہتے ہیں کہ یہ ہم زبردستی نہیں پہناتے، لیکن جو ڈیسائیڈ کر لے کہ وہ اللہ کے ہاتھ بک چکا ہے وہ پہنتا ہے. اور جب وہ پہن لیتا ہے، تمغہ لگ جاتا ہے، تو پھر وہ ہر چیز میں کیا کوشش کرتا ہے؟ رضوان اللہ، کہ جو چیز اللہ کے دین کو فائدہ دے، جس چیز سے اللہ راضی ہو، جو مجھے وہ کرنا ہے، نو میٹر واٹ لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں کہتے. کیونکہ جو اللہ کو راضی کرنے چل پڑتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ بھی راضی ہوتے ہیں اس سے، پہلے اس سے لوگ بھی ناراض ہوتے ہیں. گھر والے ناراض ہوتے ہیں، یہ ناراض ہوتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے، بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بالآخر اس کو تمغہ مل جاتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کر رہا تھا. ابھی آپ پر ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا سوچا ہے؟ اللہ کے ہاتھوں بکنا ہے یا بندوں کے ہاتھ بکنا ہے؟ اخلاقی انحراف. ہر انسان اپنی اندرونی شخصیت کے اعتبار سے انسان ہے. ہر انسان اپنی اندرونی شخصیت کے اعتبار سے انسان ہے، خواہ بظاہر وہ کچھ بھی دکھائی دیتا ہو. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں کو صحیح اور درست فطرت پر پیدا کیا ہے. سورۃ الروم. یہی بات حدیث میں اس طرح آئی ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. ہر آدمی جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت ہی پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی اور نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. مجوسی کون ہوتے ہیں؟ آگ پرست. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کی فطرت صرف خدا کے مطلوب دین کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے. یعنی ہم اندر سے پروگرامڈ ہیں، اور صحیح طور پر ہماری مشینری اسی وقت ورک کرے گی جب ہم کو صحیح ڈائریکشن یا صحیح انسٹرکشن ملیں گی. جیسے کمپیوٹر ہوتا ہے نا، اس کا ایک پروگرام ہوتا ہے، تو وہ ہر کمپیوٹر میں کھل جاتا ہے؟ نہیں کھلتا. کیوں نہیں کھلتا؟ جی ہاں، کیونکہ اس کی اپنی لینگویج ہے جو اس کمپیوٹر کے ساتھ میچ ہی نہیں کر رہی. اس مثال سے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ آپ کمپیوٹر کی ہیں، ادھر آئیے ذرا ان کو سمجھائیے اسی مثال سے کہ فطرت پر ہونے کا مطلب کیا ہے، اور فطرت دین اسلام طلب کرتی ہے، اور دین اسلام کے علاوہ اور چیزیں اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی. السلام علیکم. کمپیوٹرز کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہر سسٹم کے اندر نا لینگویج ڈپینڈنسی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو جس قسم کی پروگرامنگ دیتے ہیں اس کے اندر پھر اسی طرح کی وہ چیزیں چلتی ہیں، وہ پھر اس کی آؤٹ پٹ بھی اسی طرح سے شو کرتا ہے. اگر کسی ایک جگہ پر کوئی بھی سینٹیکس ایرر یا سیمینٹکس ایرر آ جائے تو آؤٹ پٹ وہ آپ کو نہیں شو کر رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو پروگرامنگ کی ہے اس کے اندر جو اس کا سیمینٹکس جو نون فیکٹرز ہیں وہ وہی ہیں جو کہ سبھی کائنات میں یا جو بھی رولز اسے ڈیفائن کر دی ہیں. جیسے ہی ہم اس چیز سے سائڈ پہ ہوتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری وہ آؤٹ پٹ جو کہ مطلوب آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہ اس طرح سے نہیں آتی. اچھے سے سمجھ آ گئی نا، کیونکہ وہ اس علم کی ماہر ہیں، مجھ سے بہتر سمجھا سکتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا، ایک خاص قسم کے پروگرام کے ساتھ پیدا کیا، ایک خاص قسم کی ضرورت کے ساتھ پیدا کیا. اسلام کی توحید کی نیڈ اس کے اندر رکھ دی ہے، اور اگر انسان اس چیز کو نہیں پاتا اور صحیح معنوں میں اس کو وہ نہیں ملتی تو وہ ویکیوم ہمیشہ کے لیے اندر رہتا ہے.
وہ کسی اور چیز سے بھرا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ کوئی اور چیز اس میں فٹ ہی نہیں آتی. آپ نے دیکھا کہ نا بچے، چھوٹے بچے جب وہ کھیلتے نہیں سیکھتے ہیں شیپس، تو اس کے لیے عام طور پر جو آپریٹس ہوتا ہے اس میں نیچے اس کے اسی شیپ کے باکسز بنے ہوتے ہیں، اور بچوں نے بس اسکوئر کو اسکوئر میں رکھنا ہوتا ہے، تکون کو تکون میں رکھنا ہوتا ہے، اور اگر وہ اس میں نہیں رکھتے کہیں اور رکھتے ہیں تو وہ اس کے اندر جا ہی نہیں پاتا. تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہ اندر والا خراب ہوتا ہے اوپر. اسی طرح سے اس کو ایک اور مثال سے سمجھ سکتے ہیں، سمپلسٹ. جیسے تالا ہوتا ہے، تو اگر آپ اس میں غلط چابی ڈال کے خوب گھمائیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اصلی چابی سے بھی نہیں کھلتا، وہ اتنا گڑبڑ ہو جاتی ہے اس کے سارے دندانے. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک انسان غلط راستے پہ چل پڑتا ہے اور غلط علم حاصل کرتا ہے اور غلط طریقوں سے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کی فطرت گڑبڑ ہو جاتی ہے. پھر اس کو حق کی قبولیت بھی اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے اس کو پیدا ہی اس پر کیا ہے. اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہر انسان کو بچپن سے ہی دین ملے، ہے نا. تو اس لیے اچھے اچھے اسکول ٹیچر بننا جو بچوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا سکیں. نہ سی ہر گھر ایک اسکول ہے، میری نظر میں ہر گھر اسکول ہے، ہر ماں کی گود ایک اسکول ہے. تو اگر آپ کو پتا ہو کہ اپنے بچوں کو آپ نے کس طرح ڈیل کرنا ہے، کس طرح ٹرین کرنا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہی بات انسانی اور اخلاقی پہلو سے بھی درست ہے. آدمی پیدائشی طور پر انسانی قدروں کا تصور لیے ہوئے ہے، ہر انسان کے اندر یہ بات موجود ہے. اس کے اندر اللہ نے ایک پہچان رکھ دی ہے، کس کی؟ ویلیوز کی، انسانی اقدار کی، کہ کس انسان کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، کس موقع پر کس طرح ڈیل کرنا ہے. آدمی پیدائشی طور پر انسانی قدروں کا تصور لیے انہیں اللہ نے حق اور باطل، خیر اور شر، اچھے اور برے کی پہچان خود اس کے اپنے اندر رکھ دی ہے. تخلیقی اعتبار سے، یعنی اپنی کریشن کے اعتبار سے وہ ایک بااخلاق انسان ہے، وہ حق کا اعتراف کرنے والا ہے. دوسروں کے لیے اس کے دل میں خیرخواہی کا جذبہ موجود ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر کی جو ہمدردی اور رحم ہوتا ہے وہ کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ تم ذرا رحم دل بن جاؤ یا کائنڈ ہارٹڈ ہو جاؤ. جب وہ کسی کو دکھ یا تکلیف میں دیکھتا ہے، یعنی اگر بظاہر بے نیاز بھی بنا ہوا ہے، جب دکھ اور تکلیف میں کسی کو دیکھتا ہے تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کر اس کے اندر جو ایک تو اوپر پردے پڑ چکے ہیں، لیئرز ہیں جو ہمارے دل کو سخت کیے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایٹ ٹائمز وہ سارے پردے ہٹ جاتے ہیں. یعنی جب کچھ شدید قسم کا شوق لگتا ہے تو اس کی اصل اندر سے باہر آ جاتی ہے. وہ ہے اصل میں وہ فطرت جو اندر اللہ نے رکھی ہوئی تھی، اور ماحول نے اس کو کیا کیا؟ کنڈیشن کر دیا اور اس کے اوپر مختلف طرح کے پردے ڈال دی، جس کی وجہ سے وہ عام حالات میں کیسے بہیو کرتا ہے؟ آرٹیفیشلی، اور ایسے طریقے سے بہیو کرتا ہے جس کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر کا انسان جو ہے، جس کو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا ہے، جو ہے نا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ. تو یہ فطرت صرف عقیدے میں نہیں ہے، یہ فطرت اس کے اخلاق میں بھی، اس کے اقدار میں بھی ہے. تو وہ جب ہٹتی ہے، یعنی کوئی چیز اس کو توڑتی ہے، اس پردے کو چاک کرتی ہے، تو اصلی انسان باہر آتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا بھی برے سے برا انسان ہو، چور ڈاکو بھی ہو، تو بعض اوقات اس کے اندر سے بھی خیر کی کوئی بات سننے کو یا اس کے ایکشن سے ہمیں نظر آتی ملتی ہے. تم بتاؤ گے جب وہ کسی کے گھر میں چور آئے تھے تو ان کے دو رویے کیا تھے؟ ایک طرف تو انہوں نے لوٹ مار کی، اور دوسری طرف انہوں نے کیا کیا کیا. آئیے یہ صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر خیر رکھی ہے، چاہے وہ ڈاکو ہی کیوں نہ ہو. السلام علیکم. ایسا ہے کہ وہ ڈاکو آئے تھے، اصل میں میری بہن کے گھر ہی آئے تھے، اور وہ بہن بھی کہہ رہے تھے میری بہن کو، اور جو انہوں نے چین وغیرہ خود پہنی ہوئی تھی تو وہ کہتے ہیں آپ ہماری بہن ہے، وہ نہیں لیتے. اور اس کے علاوہ جب وہ جا رہے تھے تو آخر میں انہوں نے بہت زیادہ معافیاں مانگی کہ ہم بہت مجبور ہیں، اس وجہ سے ہم لے کے جا رہے ہیں. اس میں سے دو قسم کے لوگ تھے، ایک کہتے چائے پی کے جائیں گے اور ایک کہتے نہیں نا. تو پھر اینڈ میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے چائے بھی پی تھی، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پہنچا کے بھی آئیں، ہم آپ کی گاڑی لے کے نہیں جائیں گے. ایک ایریا بتایا تھا انہوں نے، اور پھر جو میری بہن کے سسر ہیں وہ ان کو چھوڑ کے آئے تھے، پھر انہوں نے وہاں سے آگے سے وہ خود چلے گئے تھے.
ابھی آپ دیکھیں دو متضاد رویے نظر آ رہے ہیں نا ایک ہی انسان کے اندر، اور یہ چیز آپ کو تبلیغ کی حکمت میں بہت فائدہ دے گی اگر آپ یہ انسانی رویہ سمجھ جائیں. ہم لوگ چیزوں کو جنرلائز کر دیتے ہیں، اگر کسی میں ایک برائی دیکھتے ہیں تو ہم اس پہ ٹھپا لگا دیتے کہ یہ تو پورا ہی برا ہے، اور اگر کسی میں ایک اچھائی دیکھتے تو ہم کہتے ہیں واہ یہ تو فرشتہ ہو گیا. یہ ایک سیلف ڈسپشن ہوتی ہے. انسان کے اندر خیر اور شر دونوں موجود ہیں. جب ہم اس کو اس کی اصل پر فطرت پر رکھ کر اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں تو اس کے خیر کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ انسان ہے، یہ ہوگی اور کوئی بات نہیں، اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، اس سے درگزر کیا جا سکتا ہے. تو جب بھی آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں تو ان کے خیر کو ابھارنے کی کوشش کریں، خیر کو باہر لانے کی کوشش کریں تاکہ خیر چھا جائے ان کا اور شر دب جائے. اور اگر آپ نے خیر کو نہیں ابھارا تو کیا ہوگا؟ خیر دب جائے گا اور شر ابھر آئے گا. اب ہمارا سارا معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کے خیر کو ابھار رہا ہے یا شر کو ابھار رہا ہے؟ ٹیلی ویژن، میڈیا، لوگ، ماحول، خاندان، گھر، رشتہ دار، سڑکیں، بازار، ہر چیز کیا ابھار رہی ہے؟ شر کو دعوت دے رہی ہے، شر کو انسٹیگیٹ کر رہی ہے. وہ نکل کے باہر آ رہا ہے اور خیر جو ہے وہ دبا چلا جا رہا ہے. ایک مسلم مبلغ کا کیا کام ہے؟ میرا اور آپ کا کیا کام ہے؟ کیا کریں؟ ہم بیٹھ کے لوگوں کو کلاسیفائی کرتے رہیں، یہ فلانا، یہ فلانا، یہ فلانا، جیسے لوگ عام طور پہ فتوے دے کے تکفیر کرتے رہتے ہیں، یہ کافر، یہ فلاں طبقے سے، یہ فلاں سے، یہ فلاں سے. اس مینٹالٹی کے ساتھ کبھی بھی تبلیغ نہیں ہو سکتی. کسی بھی انسان کو ایک کلی انسان کے طور پہ لینا چاہیے جس کے اندر خیر اور شر دونوں کا احتمال ہے. پھر بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے، ایکسکیوزز اس کے لیے تلاش کرنی چاہیے کہ اگر یہ خراب ہے، بگڑا ہوا ہے تو اس کی کوئی ریزنز ہیں. اس سے پھر ہمدردانہ رویہ اختیار کریں، سمپتھیٹک ہوں، اور اس کے بعد آپ اس کے ساتھ وہی طریقے، وہی اسٹریٹجیز اختیار کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. آپ نے قرآن سنایا، اللہ کی کتاب سنائی. اللہ کی کتاب جیسے جنوں نے سنی، جن تو بڑے شریر ہوتے ہیں، جنوں نے سنی انا سمعنا قرآنا عجبا. تو جب قرآن کوئی سنتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ؟ فضیل بن عیاض کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ ایک لمحہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ نہیں مجھے ایمان لانا ہے، اور وہ اس طرف چل پڑتا ہے. لوگوں کو بدلنے سے پہلے خود ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنا لینس درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم خود کو نہیں بدل سکتے تو ہم کسی کو بھی نہیں بدل سکتے. دلوں کے حال، دل تو خیر اللہ ہی کے ہاتھ میں، وہی بدلتا ہے، لیکن جو انسانی کوششیں جتنی اللہ نے انسانوں کے حصے میں رکھی ہیں کہ کسی کی کوششیں جو ہے وہ کامیاب ہوں اور کسی کی نہ ہوں، تو اس میں ایک بڑا فیکٹر اس چیز کا بھی ہوتا ہے کہ ہماری اپنی سوچ اور اپروچ درست نہیں ہوتی. اسے درست کرنے کی ضرورت ہے. تخلیقی اعتبار سے یعنی اللہ نے انسان کو خیر پر پیدا کیا ہے، وہ بااخلاق ہے، وہ حق کا اعتراف کرنے والا ہے، دوسروں کے لیے اس کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہے، وہ دوسروں کو سکھ پہنچانا چاہتا ہے کیونکہ اس سے اس کو خود سکھ ملتا ہے. دوسروں کے لیے نفع بخش بننا اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان تکلیف اٹھا کر کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے. کیوں؟ کیا ملتا ہے اس کو اس تکلیف کے اٹھانے میں؟ ہاں، ریوارڈ ملتا ہے نا اس کو ایک. تو وہ اس بعد میں ملنے والی خوشی کی وجہ سے وہ دکھ بھی اٹھاتا ہے. مال خرچ کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن وہ اپنے خون پسینے کی کمائی کو کیوں کسی پہ خرچ کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو خود اس کے اندر سے اس کو سیٹسفیکشن ملتی ہے. اور جب اللہ پر ایمان ہوتا ہے، رضوان اللہ چاہیے ہوتا ہے، تو پھر یہ جذبہ اور پختہ ہو جاتا ہے. شروع میں نے ان کو ایک مثال دی تھی کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک رضوان اللہ اور ایک رضوان العباد چاہنے والے، اور ان دونوں کا نقطہ نظر اور عمل اور اخلاق اور طریقہ بالکل فرق ہوتا ہے. تو پھر اصل کوالٹی کا کام جب سامنے آتا ہے جب انسان رضوان اللہ چاہتا ہے، نہ کہ رضوان العباد. جب تک یہ لائن چینج نہیں ہوگی نا، رضوان العباد کو چھوڑ کر رضوان اللہ کی سڑک پہ آپ نہیں چل پڑیں گے، تو آپ کی جو اصل اندر کی خیر ہے وہ پوری طرح مکمل شکل میں باہر نہیں آئے گی.
ہم دیکھو کچھ پھول کھلتے ہیں نا تو پورے کھل کے باہر آ جاتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو تھوڑے تھوڑے کھلے ہوتے ہیں، اس کو پورا نہیں کھلتے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی پوری خیر باہر آ جاتی ہے، پھر ان کی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے، اور کچھ تھوڑی بہت ہی نکلی ہوتی خیر، اور باقی ساتھ ہی لے کے ختم ہو جاتے ہیں، باہر نہیں آتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی جب دوسروں کے ساتھ برائی کرتا ہے تو یہ اس کی اپنے لیے فطرت کی خلاف ورزی کے ہم معنی ہوتا ہے، اپنے ہی خلاف جا رہا ہوتا ہے. اس قسم کا فعل آدمی کے لیے گویا اخلاقی انحراف ہے. جب صورتحال یہ ہے تو آپ کے لیے دوسروں کے ضرر سے بچنے کی آسان تدبیر یہ ہے کہ اس کو اخلاقی انحراف میں مبتلا ہونے سے بچائیں. یعنی اگر آپ امن سے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ دوسروں کو برائی سے روکنا ہوگا، بچانا ہوگا. بظاہر آپ ان کا بھلا کر رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی کس کا بھلا ہو رہا ہے؟ آپ کا ہو رہا ہے. جیسے ماں باپ بچوں میں انویسٹ کرتے ہیں کس اعتبار سے کہ ان کو اچھا اخلاق سکھانے کے لیے تکلیفیں اٹھاتے ہیں، تو الٹیمیٹلی اس کا ریوارڈ ان کو کیا ملتا ہے؟ وہ بڑھاپے کے اچھے ساتھی ثابت ہوتے ہیں، یا ویسے بھی بہترین صدقہ جاریہ ثابت ہوتے. لیکن اگر وہ اس وقت کو وہ گنوا دیتا ہے اور اس وقت وہ پین نہیں لیتا جو ان کی تربیت کے لیے چاہیے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خود ان کے اپنے لیے ایک مصیبت وبال جان بنے ہوئے ہوتے ہیں. جب صورتحال یہ ہے تو آپ کے لیے دوسروں کے ضرر سے بچنے کی آسان تدبیر یہ ہے کہ اس کو اخلاقی انحراف میں مبتلا ہونے سے بچائیں، اس کو اپنے فطری اخلاق پر رہنے دیں. ہر آدمی پیدائشی طور پر آپ کا دوست ہے. اچھا، ہم بالکل منفی ذہنیت رکھتے ہیں اور ہر شخص کو اپنا دشمن سمجھ کے معاملہ شروع کرتے ہیں. جس کو دیکھیں گے کہیں گے یہ بدگمانی کا شکار، یہ میرے خلاف ہے. اگر کوئی بات کر رہا ہے تو یہ میرے خلاف بات کر رہا ہے، اگر کوئی کچھ کر رہا ہے تو یہ میرے اگینسٹ جا رہا ہے ہر وقت. اور اسی وجہ سے پھر سب خرابیاں شروع ہوتی. تجسس یہیں سے شروع ہوتا ہے، غیبت یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور پھر حتیٰ کہ انسان منہ در منہ بد اخلاقی پہ اتر آ کر تانے وغیرہ دینے لگتا ہے. تو وہ دشمن صرف اس وقت بنتا ہے جب اس کو اس کی فطرت سے ہٹا دیا جائے. قرآن و حدیث کی شہادت کے مطابق ہر آدمی ایک ہی فطرت پر پیدا ہوا ہے، ہر آدمی اپنے اندر صحیح شخصیت لیے ہوئے. اس فطری شخصیت کے اوپر سے پردہ ہٹا دیجئے، پھر ہر آدمی آپ کا مطلوب انسان ہوگا. دیکھیے ایسے لوگ خود بھی نو پرابلم انسان ہوتے ہیں، ان کو کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا، اور کچھ لوگوں کو ہر ایک سے پرابلم ہوتا ہے نا. اب آپ اپنے بارے میں سوچ لیجئے کہ آپ کون ہیں، آپ کو کتنے لوگوں سے پرابلم رہتا ہے، یا کسی سے بھی کوئی پرابلم نہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہر وقت ٹینس رہتے ہیں، فلاں ایسا کر گیا، فلاں ایسا کر گیا، وہ یوں کوئی کر رہا ہے، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اور وہ ہر وقت پریشان رونی شکل ان کی نظر آتی ہے. اور کچھ لوگ ریلیکس رہتے ہیں. فرق کس چیز کا؟ لوگ تو وہی ہیں، اپنی سوچ کا فرق ہے نا. اگر آپ لوگوں کے بارے میں منفی سوچ رہے ہیں تو وہ ویسے ہی ریئیکٹ کریں گے آپ کے ساتھ، اور اگر آپ مثبت سوچ رہے ہیں، ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو ان کا دوست کہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ساری صورتحال بدل جائے گی. جیسے ہر چیز حلال ہے سوائے جن کے بارے میں کہہ دیے گئے کہ حرام، اسی طرح ہر ایک انسان اچھا ہے سوائے اس کے کہ جو خود کو واقعی غلط ثابت کر دے. تو گمان اچھا رکھنا چاہیے جو آپ پرسوں پڑھ چکے ہیں. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.